الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہم نے عید الاضحیٰ منائی ہے. دو گانا عید الاضحیٰ بھی ادا کیا. پھر یہ کہ جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے اس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے. اسی کے حوالے سے میں نے اس وقت یہ سورہ حج کے 5واں رکوع اور 6ٹھے رکوع کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو میرے نزدیک عید الاضحیٰ سے نہایت گہری مناسبت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ حج جو ہے وہ ایک خاص مقام پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے. ارکان اسلام میں سے یہ ایک رکن ایسا ہے کہ نماز آپ کو معلوم ہے ہر جگہ پڑھی جائے گی، روزہ ہر جگہ رکھا جائے گا، زکوٰۃ جہاں بھی کوئی ہے ادا کرے گا، لیکن حج وہ تو ایک خاص مقام ہے. مکہ مکرمہ ہے، مسجد الحرام ہے، وادی منی ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے. یہ جگہ ہیں جہاں پر کہ مناسک حج ادا ہوتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کی ایک توسیع جو ہے پوری دنیا کے لیے عام کر دی کہ اس کا ایک جو رکن ہے یعنی قربانی، اسے پوری دنیا میں عام کر دیا.
تاکہ کم سے کم اس اعتبار سے تمام دنیا کے مسلمان منسلک ہو جائیں اس عظیم عبادت کے ساتھ۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ سورہ حج کے چوتھے رکوع میں تقریباً یہ کہ تمام مناسک حج کا ذکر آ گیا ہے، طواف کا ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہاں ذکر آ چکا ہے قربانی کا۔ گویا کہ حج کے ارکان کی حیثیت سے ان تمام کے تذکرے میں قربانی کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر یہ رکوع خاص طور پر جو ہے محض قربانی کے موضوع پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حکمت یہی ہے، اس میں پھر قربانی کا ذکر آ رہا ہے، اس میں در حقیقت عید الاضحیٰ کی قربانی ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ جو حج سے علیحدہ بھی ہے۔ ہم سب جو ہے اس وقت حج میں شریک نہیں ہے، لیکن یہ کہ عید قربان جو ہے وہ ہم نے منائی ہے، تو اب اس کا فلسفہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اصل روح کیا ہے، یعنی یہ کہ صرف ایک رسم نہ رہ جائے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اصل روح پر نگاہ رہنی چاہیے، اس کے حصول کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس روح قربانی کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ کس کام کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سامنے آئیں گی، تو وقت اگرچہ ہمارے پاس محدود ہے، کوئی تفصیلاً درس ان آیات کا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک برڈ آئی ویو جسے ہم کہتے ہیں ان آیات کا ہم لیں گے تو اس سے یہ دونوں چیزیں پوری طرح انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سلسلہ جو ہے معین کیا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت آئی ہے تو وہاں بھی حوالہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے بالکل ایسے جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھا، یعنی یہ کہ جہاں تک دین کی بنیاد اور اساس کا تعلق ہے یعنی ایمان، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اسی طرح عبادات جو ہیں اگرچہ ان کے تفصیلی احکام مختلف ہو گئے ہیں، لیکن عبادات کا سلسلہ بھی تقریباً مشترک ہے، نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر امت میں ہر رسول کی تعلیمات میں شامل، روزے کی کوئی نہ کوئی صورت، اس کے تفصیلی قوانین مختلف تھے، اور یہود کا روزہ جو ہے یعنی شریعت موسیٰ کا وہ بہت سخت تھا ہمارے روزے کے مقابلے، اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے تو یہود کی شریعت میں ہفتے کا حکم تھا وہ بہت سخت تھا، پورے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، جبکہ ہمارے ہاں صرف جمعے کی اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک کا وقفہ ہے کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پر لکھا گیا ہو اور تمہیں پر فرض کیا جا رہا ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر رسول کی لائی ہوئی شریعت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی ہے، بلکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سابق شریعت تھی یعنی حضور کی شریعت سے پہلے یہ شریعت موسوی تھی، شریعت موسوی میں نماز سے بھی زیادہ زور قربانی پر تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کا نام ہی قربان گاہ ہے، گویا کہ قربانی جو ہے ان کے ہاں نماز سے بھی بڑھ کر تھی، ہمارے ہاں یہ قربانی جو ہے بہت کم کر دی گئی ہے، اس کا جو معاملہ ہے اتنا نہیں رہا ہے جتنا کہ سابق شریعت میں تھا، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے یہ تمام عبادات جو ہے وہ ہر رسول کی شریعت میں شامل رہی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیا کریں چھڑیاں چلاتے ہوئے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے،
یہ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ سب اللہ کیا عطا کرتا ہے. ثمانیت ازواج سورہ انعام میں فرمایا گیا. تو ان پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائیں، اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں، اللہ کے نام پر جو ہے وہ خون بہائیں. چنانچہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ آج کے دن عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو فعل ہے وہ احراق الدم، خون بہانا. یہ گویا کہ آج کے دن میں باقی تمام عبادتوں سے بڑھ کر فضیلت جو وہ اس عبادت کی ہے، احراق الدم، خون کا بہانا. اس حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کریں اللہ کا چھریاں چلاتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے ان چوپائوں کو جو اللہ نے انہیں عطا کیے. لیکن یہ تو ایک ظاہری شکل ہوئی قربانی کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے بکرا قربان کیا، ہو سکتا ہے آپ نے 2000 3000 4000 کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اتنے روپے کی قربانی ہو گئی. اصل شے کیا ہے، روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. بس تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ایک ہی الہ ہے، بس اسی کی اطاعت کرو. یہ ہے اصل روح. مگر نہ صرف خون بہا دینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. یہ تو اصل میں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنی امنگوں کی قربانی دینی ہے اللہ کے راستے میں. جیسا کہ آج میں اپنے خطاب جمعہ میں کہہ کر آیا کہ یہ کیا ہے. حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیا ہے قربانیاں جو ہم دیتے ہیں، یہ کیا ہے، کس لیے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اجد ابراہیم کا طریقہ ہے. تو ابراہیم کیسے کیسے عظیم امتحانات میں سے کامیاب ہوئے تھے. ان کے عقل و شعور کا امتحان تھا کہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں وہ پیدا ہوئے، لیکن توحید خالص تک پہنچ گئے اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں. پھر ماحول سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، جب انہوں نے بت توڑ دیے، چورا چورا کر دیے بت خانے میں گھس کر. تو اب آپ اندازہ کیجئے متھرا میں یا بنارس میں، ہندوستان میں اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو کیسی قیامت جو ہے واقع ہو جائے گی. وہ ہوئی ہے، پورا ہجوم آیا ہے حضرت ابراہیم کے اوپر. انہوں نے خود ڈٹ کر کہا یہ کیا ہے تم نے بنا رکھی ہیں مورتیاں، یہ نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتی ہیں، کیوں پوچھتے ہو؟ اور ان لوگوں کو سوائے اس کے گردن جھکائے اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں. باپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. بادشاہ کے ہاں طلبی ہو گئی. گویا کہ عزم اور ہمت اور استقامت کا امتحان قدم قدم پر ہو رہا ہے. پہلے عقل اور شعور کا امتحان تھا کہ خدا واحد کو پہچانو تو صحیح، الہکم الہ واحد، اس کو پہچانو تو صحیح. کہاں تمہاری نگاہیں الجھ گئی ہیں ستاروں میں اور چاند میں اور سورج میں اور بتوں میں. اور یہ کہ ایک اس وقت نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا، جیسے فرعون مصر سے خدائی کے دعوے دار تھے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا فرعون کا. ایسے ہی نماردہ نمرود اصل میں عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون، یہ نماردہ تھے. تبابعہ تھے یمن کے بادشاہ، تبابعہ. تو نماردہ یہ سب کچھ خدائی کے ڈیوائن رائٹس آف کنگز جو ہماری دور تک چلے آئے ہیں. یہ تو فرینچ ریولیوشن سے پہلے تک کی بات جو تھی، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے حقوق خدائی حقوق ہیں جو حق خدا کا ہے. ذل اللہ السلطان ذل اللہ فی الارض. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا ایک سایہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں تھیں، لیکن یہ کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ تو خدائی کا مدعی ہے. میں اس رب کو مانتا ہوں جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے. اگر تو خدا ہے، تیرا بھی کوئی اختیار ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، ششدر ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر طاقت کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اسے قتل کر دو، مار دو، جلاؤ اسے، آگ کا علائق بناؤ، ڈالو اس کے اندر سے. اب یہ امتحان آیا، اپنی زندگی کا امتحان، عقل و شعور کا امتحان، صبر و ثبات اور استقامت اور عزم اور ہمت کا امتحان، اور اب جان کا امتحان. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام، ابھی کود پڑے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے اسے گل و گلزار بنا دیا. یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. رسولوں کے بعد میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے
کہ جب قوم ان کی جان کے درپے ہو جاتی تھی تو انہیں ہجرت کی اجازت ملتی تھی. قال انی مہاجر الی ربی سیہدین، اچھا ٹھیک ہے میں اپنے رب کی راہ میں ہجرت کرتا ہوں، وطن کو چھوڑتا ہوں. وطن کو خیر بات کہا، یہ موجودہ عراق ہے اصل میں، جو وطن تھا حضرت ابراہیم کا. ار شہر تھا جنوبی عراق کے علاقے کے اندر، جہاں یہ صدر مملکت تھا نمرود کا، جہاں یہ پیدا ہوا. اس کے بعد ساری زندگی ان کی گزری ہے مہاجرت میں. آج شام میں ہے، کل فلسطین میں ہے، پرسوں شرق اردن میں ہے، پھر کبھی مصر میں ہے، کبھی حجاز میں ہے. مراکز بنا دیے ہیں کہ دعوت توحید کے مراکز. کہیں اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا حضرت لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں، کہیں حضرت اسماعیل کو جا کر آباد کر دیا، کہیں حضرت اسحاق کو بٹھا دیا. لیکن یہ ہے کہ آخری امتحان جو آیا ہے وہ سب سے کڑا تھا. 87 برس کی عمر میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا لیا. میرے بعد میرے اس مشن کا کون وارث ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. ایک بہت ہی صاحب حلم بیٹے کی ہم نے بشارت دی. فلما بلغ معه السعي، اور جب صورت یہ ہوئی کہ وہ بیٹا 13 برس کا ہو گیا، گویا کہ بازو بن گیا باپ کا. بلغ معه السعي، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، زندگی کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور مسلسل دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں. 100 برس کی عمر ہے، 100 برس کا بوڑھا اور 13 برس کا نوجوان، اور اس کو اللہ کے حکم سے نوجوان بھی غلام الحلیم کہا گیا ہے نا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یاد میں آئے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اب جب انہوں نے پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا، چھری چلا دی، چھری نے کام نہیں کیا. آواز آ گئی یا ابراہیم تم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ ہے اس انسان کی زندگی، اس انسان کی زندگی کی یادگار ہے جو آپ منا رہے ہیں. پورا حج جو ہے وہ انہی کی زندگی کے گرد گھومتا ہے. یہ بیت اللہ کی موجودہ تعبیر انہی کی ہے. پھر یہ سعی جو ہوتی ہے بین صفا والمروہ، یہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کا وہ بیتابی میں پانی کی تلاش میں مروہ سے صفا اور صفا سے مروہ چکر لگا رہی ہیں. کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے، بچہ ایڑیا رگڑ رہا اسماعیل پانی نہیں پینے کی، اور اسی کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم پیدا کر دیا. لیکن یہ کہ اس وقت ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر جو ہے وہ چشمہ نکال دے. لیکن اس کی وہ بےتابی جو ہے ماں کی، اللہ کو اتنی بھائی ہے. آج لاکھوں انسان، 20 لاکھ انسان جو ہے وہی کام کر رہے ہیں، وہی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ 7 فوت لگ رہے ہیں وہاں. اور پھر مقام ابراہیم ہے جہاں پر جا کر ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. پھر جمرات کو جو ہے وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ سارا حج جو ہے حضرت ابراہیم کے زندگی، ان کی یاد کو تازہ رکھنا. اور اسی کی ایک یاد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے اوپر آمادگی کی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تم بھی تو کچھ ذبح کرو. لیکن اس ذبح کرنے میں یہ جانور کا ذبح کرنا ٹوکن ہے، صرف ایک نشانی ہے، علامت ہے. اپنے خواہشات کو ذبح کرو، اپنے جذبات کو ذبح کرو، اپنی امنگوں کو ذبح کرو، اپنی دنیاوی آرزوؤں کو ذبح کرو، اللہ کے لیے ہو جاؤ ہمتن. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، بس اس کے لیے اپنا سر جھکا دو، اس کے سر اطاعت اس کے سامنے خم کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اور اے نبی بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے. خبتا اخبتا کہتے ہیں جھکا دینا کسی شے کو. تو اپنے آپ کو جو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے.
والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ان تمام چیزوں پر، ان مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکالیف پر، ابتلاؤں پر جو بھی ان پر آئے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ گویا کہ پوری ایک بندہ مومن کی زندگی، اس کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے، اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم، اپنی خواہشات اس کی شریعت کے آگے ہیچ۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، انسان جو ہے وہ گویا کہ پورا کا پورا اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنا لے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، وہ نسکی، اور میری یہ قربانی، لیکن صرف نماز اور قربانی نہیں، وہ محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس کے بعد پھر ذکر آیا انہی قربانیوں کا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور دیکھو اب یہاں پر اصل میں تو لفظ بدن وہ کہتے ہیں جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ عرب میں اونٹ سب سے قیمتی شے تھی، قیمتی متاع تھی، بھیڑ بکری کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں تھی، تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ گویا کہ خاص طور پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نحر کیے ہیں، جن میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ نحر کہتے ہیں، ذبح نہیں کہتے اس کو، ذبح تو آپ جانور کو گرا کر اس کی گردن پر چھری چلاتے تو یہ ذبح ہے، تو اونٹ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور ایک برچھا جو ہے اس کے یہاں مارا جاتا ہے، یہ سینے کی ہڈی سے اوپر گردن کا جو یہ حصہ ہے اس میں برچھا مارتے ہیں، تو جو بڑی ویل ہے وہ جو بڑا جو اس کے اندر سمجھیے کہ شریان ہے، اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ جب خون بہت سا گر جاتا ہے تو پھر اب وہ جو کمزوری ضعف ہوتا ہے اونٹ کو، تو وہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کر ایک طرف کو لڑک کر، اور اس کا ایک پہلو پہ جا کے ٹک جاتا ہے، اسی کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں اس سے مراد صرف اونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی جانور قربان تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کے نام پر ہے اور سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، لہذا خود یہ بھی اپنی جگہ پر شاعر اللہ میں سے، شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعور سے بنا، جس چیز سے کوئی شعور تازہ ہو جائے، جاگ جائے، اجاگر ہو جائے، روشن ہو جائے، وہ اس شے کے لیے، اس حقیقت کے لیے شاعر۔ خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے، قرآن سب سے بڑا شاعرہ ہے اللہ کا، شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعرہ، جو انسان کے اندر جو ڈورمنٹ معرفت ہے اللہ کی، اسے اجاگر کرتا ہے، ابھارتا ہے، نمایاں کرتا ہے، سطح پر لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ان قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر بنا دیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو لو اللہ کا نام ان پر، یعنی ان اونٹوں پہ برچھا چلاتے ہوئے اللہ کا نام لو، صواف، انہیں قطار میں کھڑے کر کے۔ یہ نقشہ ہے اصل میں جو حجۃ الوداع کا معاملہ ہے کہ 100 اونٹ کھڑے تھے ایک قطار میں، اور روایات میں یہ آتا ہے، اور بہرحال ہم چونکہ اصولی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، یہاں تک کہ جمادات کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے، سوکھی لکڑی کو بھی شعور عطا کیا ہے، تو وہ اونٹ جو ہے ان کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جبکہ ایک اونٹ نہر کیا جا رہا تھا دوسرا بدکتا، وہی کھڑا ہے، اور بلکہ اس کے آگے بڑھ کر اپنی گردن جو ہے پیش کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنی ایک بات ہے، اور یہ یقیناً فلسفی کو منکر حنانہ از ہوا سے انبیاء بیگانہ است۔ حنانہ جو ہے وہ در حقیقت کیا تھا؟ آپ جاتے ہیں اگر حج پہ گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، تو ایک ستون حنانہ ہے مسجد نبوی کے اندر، وہ کیا ہے، کس چیز کی یادگار ہے کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں بنی کوئی ممبر تو تھا نہیں، تو صرف یہ لکڑی کا ایک ستون تھا، حضور اس کی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے تقریر کرتے ہوئے کسی شے کا سہارا ہو یا عصا ہو یا کوئی اور شے ہو، آج کل آپ جو ہے سامنے روسٹرم رکھتے ہیں تو ٹیک لگاتے تھے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بن گیا ممبر۔ اب جب ممبر پر حضور کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو اس میں سے، وہ سوکھی لکڑی کے ستون میں سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، حنین کہتے بچے کے رونے کو،
اس لیے وہ ستون حنانہ کہلاتا ہے، وہ ستون جو اس فراق میں کہ میری آج یہ بدنصیبی ہے کہ محمد رسول اللہ مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، آج میں اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ تو مولانا روم نے فرمایا فلسفی کو منکر حنانہ، اس کے فلسفی عقلی آدمی ہے وہ تو نہیں مانے گا اس کو، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوکھی لکڑی جو ہے اس میں کہاں سے شعور آ گیا، کہاں سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ منکر حنانہ از ہوا سے انبیاء بیگانہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے حالات کو جانتا ہی نہیں کہ معاملات جو ہے بڑے مختلف ہوتے ہیں نبیوں کے۔ تو اس اعتبار سے ان اونٹوں کا معاملہ بھی تھا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر رہا تھا۔ تو فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها، جب اتنا خون بہ جائے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے ایک طرف کو لڑک جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اب کھاؤ اس میں سے، اس کے گوشت کو، اس کو پھر ذبح بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کھاؤ اس گوشت کو تم بھی خود بھی۔ اور یہ کہ جو بھی اور ہے، قانع بھی معتر بھی، قانع وہ ہے جو بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تو ہیں، مزمحل تو ہیں، لیکن ہاتھ پھیلانے کے لیے باہر نہیں نکلے ہوئے ہیں، انہیں تو خود تلاش کیا کرو۔ کون ہے ایسے حاجت مند کہ جو باعزت ہیں، جن کے اندر عزت نفس ہے، وہ مانگنے کے لیے سامنے نہیں آتے ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں سوال کرتے ہیں کہ زبردستی ان سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیں، نہیں، وہ اپنی عزت نفس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے قانع، اور معتر وہ ہے جو مضطرب ہو کر نکل آئے اور مانگ رہے ہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجیے اصل میں کہ اس قربانی کے معاملے میں اس کا خاص طور پر ذکر پہلے رکوع میں بھی آیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اور جو بھی ان میں فقراء ہیں غرباء ہیں ان کو بھی کھانا کھلاؤ، انہیں گوشت بانٹو۔ تو اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے اس جگہ کے رہنے والوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ تو اس وادی میں تھا کہ جس میں کوئی چیز پیدا ہوتی نہیں، بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت وہاں تھی نہیں، کوئی شے اگتی نہیں تھی، گھاس کا تنکا تک نہیں تھا۔ تو وہاں تو یہی تھا کہ اس حج کو اللہ نے ذریعہ بنایا، لوگ آتے تھے دور دراز سے، تو ہر جگہ کے میوے چلے آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو وہاں کا میوہ لے کر آ رہا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح کے میوے جو ہے اس زمین کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو ہر وقت، ہر آن، ہر دنیا کے کونے کا ہر پھل مل جائے گا مکہ مکرمہ کے اندر، جب چاہیے جائیے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر شے کے جو ثمرات ہیں اور پھل۔ پھر یہ کہ پھر یہ اسی وجہ سے پھر بھیڑیں بکریاں پالتے تھے، تو یہ گویا کہ ان کا سیزن لگتا تھا کہ حاجی آتے تھے تو اچھے دام دے کر خریدتے تھے، ان کے لیے ذریعہ معاش بنا۔ پھر حاجی بھی ظاہر بات ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے گوشت سارا خود تو نہیں کھا سکتے، تو یہ لوگ گوشت کھاتے بھی تھے اور اس کو سکھا کر رکھتے تھے اپنے پاس، اور وہ ان کے لیے گویا کہ توشہ بنتا تھا، پورے سال وہ چلتا تھا۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن پھر دیکھیے، جیسے پہلی آیت آئی تھی، ہم نے قربانی کا معاملہ ہر امت پر لازم کیا، لیکن اس کے بعد اصل روح کیا تھی؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ کردار تمہارا جو ہے ڈھل جانا چاہیے اس پیکر کے اندر، تمہاری پوری شخصیت، تمہاری پوری سیرت جو ہے اس سانچے میں ڈھل جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب قربانی کا ذکر آ گیا تو اب پھر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، دیکھو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، گوشت تم کھا لو گے، کچھ غربا کھا لیں گے، کچھ غربا اپنے پاس، اللہ تک نہیں جاتا۔ اور آج کل آپ کو معلوم کھالیں بھی استعمال ہوتی ہیں، گوشت بھی کھایا جاتا ہے، رودے جو کہلاتی ہیں، ان کی آنتیں، اس سے بھی تانچ بنتی ہے، کوئی ایک شے بھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ جو ہمارے ہاں منکرین حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک مورچہ بنا لیا تھا کہ یہ ضیاء ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ضیاء اگر ہوتا تھا تو وہاں حج کے موقع پر ہوتا تھا۔ میں نے جو پہلی مرتبہ حج کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ سن 62 میں، تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وقت تک تو ظاہر بات ہے نہ فریزنگ کا نظام تھا، نہ کہیں ٹرانسپورٹ کا نظام تھا، اور اب تو یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے فریزنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، گوشت کو جو ہے بالکل پوری طریقے سے جو ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر جاتا ہے وہ تمام یہ افغان جہاد کے دوران وہ گوشت آتا رہا ہے، جہاز بھر بھر کے جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے یہ افغان مجاہدین کے لیے، مہاجرین کے لیے آتا رہا۔
لیکن یہ ہے کہ واقعتاً اس زمانے میں وہاں پر قربانی کا گوشت جو ہے وہ یقیناً ضائع ہوتا تھا، لیکن یہاں تک قربانی کا گوشت تو کبھی ہم نے ضائع ہوتے نہیں دیکھا، جبکہ غلام احمد پرویز بھی وہاں کی قربانی کا قائل تھا، یہاں کی قربانی کا قائل نہیں تھا۔ یہ منکرین حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ قربانی حج کی تو ثابت ہے، یہ یہاں کی ثابت نہیں۔ اسی لیے میں نے آج پہلا نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں چوتھے رکوع میں جہاں مناسک کے حج کا ذکر ہے، طواف کا ذکر ہے، وہاں بھی قربانی کا ذکر آ چکا ہے۔ پانچویں رکوع میں دوبارہ آ رہا ہے، یہ اصل میں دوبارہ در حقیقت کسی عید الاضحیٰ کے لیے ہے کہ اس رکن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے کہ کم سے کم آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ وقوف عرفہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی شہادت حاصل ہو سکی، لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس وقت یہ کرنا تھا کہ یہ منکرین حدیث کا خواب خاں کا ایک شوشہ ہے، ورنہ کوئی شے جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی ضائع نہیں ہوتی، سب استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تک پہنچنے والی چیز نہ ان کا خون ہے نہ ان کا گوشت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اب یہ روح تقویٰ ہے جس کا مظہر وہ تھا جو آیت میں نے پڑھی پھر دوہرائی، فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اس پوری شخصیت کی اصل روح کیا ہے؟ روح تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی باز پرس کا احساس، اس کے حضور میں کھڑے ہونے سے دل کا لرز جانا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ مما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جس نے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک دن کھڑے ہونا ہوگا اور جواب دہی کرنی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے پھر اس نے اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا، تھامے رکھا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کر رکھا۔ تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب نوٹ کیجیے اس تکبیر کے دو معنی ہیں۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے، جب آپ نے کہا اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا رمضان کا ذکر ہے اس کے بعد بھی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور یہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تو اس پر عمل کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے جاتے آتے تکبیریں پڑھنا مشروع ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 مرتبہ اس میں تکبیر آئی ہے، 1 مرتبہ جب آپ یہ پوری دہراتے ہیں عبارت، جاتے ہوئے بھی پڑھو آتے ہوئے بھی پڑھو۔ اور جو دوگانہ عید ہے، چاہے وہ عید الفطر ہے اور چاہے عید الاضحیٰ ہے، اس میں 6 تکبیرات اضافی ہیں۔ 3 تکبیریں جو ہے پہلی رکعت میں ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 3 تکبیریں ہوتی ہیں دوسری رکعت میں رکوع سے قبل، 6 تکبیرات زیادہ۔ لیکن یہ تکبیر کی ابتدائی شکل ہے، تکبیر کی جیسے کہ جانور کا قربان کر دینا در حقیقت یہ علامت ہے اس شے کی کہ تم قربان کرو اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی امنگوں کو، اور ان سب کو جو ہے قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی علامت ہے کس بات کی کہ اللہ کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کو بڑا بناؤ اس دنیا کے اندر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی تسلیم کراؤ، اس کا قانون بالا ترین ہو، اس کا حکم سب سے اونچا ہو، اس کا کلمہ بلند ترین ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اس کے لیے جد و جہد، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو ایک ہے تکبیر قومی ہماری، اور ایک تکبیر ہے در حقیقت فعلی، اور وہ کیا ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے، اس کو برپا کیا جائے کہ جس نظام کے اندر اللہ کی کبریائی تسلیم ہو، مسلم ہو، اس کا حکم سب سے بالا تر ہو، اس کی مرضی سب سے پہلے ہو، مقدم ہو، وہ نظام ہے۔ تکبر اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو مرتبہ احسان تک پہنچ جائیں۔ یہ تقویٰ کی سب سے آخری منزل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعبوا اذا ما اتقوا
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ 3 درجے ہیں. ایک قانونی ایمان کا درجہ ہے. پہلا تقویٰ کی پہلی منزل کیا؟ قانونی ایمان. آپ نے مان لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ آپ نے اس کے تمام احکام کو تسلیم کر لیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. خاص طور پر ارکان اسلام کی پابندی کا عہد کر لیا. یہ پہلا ایمان ہے. سمت تقو، پھر اور تقویٰ وآمنوا، اور ایمان لائے. یہ ہے وہ ایمان جو یقین قلبی والا ایمان ہے، دل میں راسخ ہو جانے والا ایمان، جو کہ دل مزین ہو جائے، منور ہو جائے جب نور ایمان سے. تو یہ دوسری منزل ہے. اور تیسری منزل ہے سمت تقو واحسنوا، درجہ احسان پر فائز ہو جانا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا ان تعبد للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے لیے بھاگدار اور محنت و مشقت کرو، اس کیفیت سے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں یہ چیز مستحضر رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے در حقیقت بشر المحسنین. اب اس کے بعد یہ تکبیر رب کے ضمن میں ایک تکبیر ہے جو ہم نے بھی آج پڑھی ہے، خوب پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، سب نے پڑھی ہے. لیکن یہ کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ تو در حقیقت زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، اور وہ مسلک مذہب ملا و جمادات و نباتات، صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور تسبیحیں کرتے رہنا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ ملا کا مذہب ہے. مجاہد کا مذہب کیا ہے؟ وہ شخص جو واقعی بندہ مومن ہے، وہ تو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ کی تکبیر ہو رہی ہو آفاق کے اندر، اللہ کی بڑائی کا جڑوڑا پیٹا جا رہا ہے، ڈنکا بجایا جا رہا ہو، اور بالفعل زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہے. اس حکومت کے قیام کے سلسلے میں ایک بہت بڑی قربانی پہلے پیش کرنی ہوتی ہے، پھر اگلی آیات میں آپ کو سناؤں گا. میں نے عرض کیا تھا قربانی جذبات کی بھی ہے، خواہشات کی بھی ہے، امنگوں کی بھی ہے، ولولوں کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے. حضرت ابراہیم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو آگ میں کودے تھے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی تھی. اپنی اور اپنی اولاد کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے لوگ مل جل کر ایک جماعت بنے، تاکہ تکبیر جو ہے بڑے سطح پر تکبیر، اللہ کی کبریائی کا اعلان آفاق میں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور واقعتاً اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قوت فراہم ہو جائے. یہاں پر آ کر ایک اور بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انا کی قربان. میں زیادہ جاننے والا، زیادہ بڑا عالم، میں زیادہ متقی، میں اس سے بڑا ہوں. حضرت ابراہیم کے والد نے بھی تو سوچا ہوگا نا کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرو. یہاں مجھے قبضات من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا. اب جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اچھا بس میری پیروی کیجیے، آپ کو کرنی پڑے گی میری پیروی، اور میں آپ کو راستہ بتاؤں گا سیدھا کون سا، میرے پیچھے چلیے. اب یہاں گویا کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، لیکن یہاں تو چلنا پڑے گا جب تک اس انا کو مار نہ دیا جائے. وہ انا جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا بت جو ہے اعجاب المرء بنفسہ. میں کیوں کروں؟ وہ چھوٹا ہے، وہ کمتر ہے مجھ سے، وہ اپنی دولت میں مجھ سے کم ہے، اپنی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، وہ دنیا میں کامیابیوں کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے. میں کیوں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں؟ اس انا کی جب تک کہ قربانی نہیں دیتے جماعت نہیں بنتی. جماعت نہیں بنتی تو اقامت دین کے لیے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کوئی اجتماعی جد و جہد ممکن نہیں. لیکن جب یہ جماعت بن جائے، اور جیسا کہ حضور کی جماعت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ٹائٹل ہے محمد کی جماعت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے حضور سے بیعت کی تھی. بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازل امر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ہم تو بھول گئے کہ بیعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، زیادہ پیری مریدی کی بیعت یاد رہ گئی ہے.
یہ بیعت جماعت تھی جو حضور نے لی تھی صحابہ سے. حضرت عبادہ بن ثابت فرما رہے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ کسی اور کو ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو امیر بنا دیں، دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کا بھی کہنا سنیں گے اور مانیں گے. البتہ ہماری رائے جو ہوگی ہم جسے سمجھیں گے ضرور بیان کریں گے، اور صرف اس خوف سے کہ لوگ ہنسیں گے کہ اس نے کیا بات کہہ دی، وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. اجتماعی زندگی کی امرہم شورا بینہم، پچھلا ہمارا درس اتوار کا جو تھا کہ وہ اجتماعی زندگی کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ معاملہ لے کے چلا جائے. یہ ساری جدوجہد جو ہے اب اس کا آخری مرحلہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے یقیناً اللہ مدافعت کرے گا، مدد کرے گا ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے، ناشکری کرنے والے پسند تو نہیں ہے. یہ دنیا میں اقتدار کیوں ہوتا ہے خیانت کرنے والوں کے پاس؟ اس لیے کہ دیانتدار بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر، اپنی اپنی جو چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا پروفیشن، اپنا مسئلہ، بس. جب یہ دیانتدار لوگ بیٹھے رہیں گے، جمع نہیں ہوں گے، طاقت نہیں بنیں گے اور ان بددیانتوں اور خائنوں کے ساتھ ٹکر نہیں بول لیں گے تو یہی خائن جو ہے اور یہی بدماش جو ہے انہی کی حکومتیں ہوں گی. لیکن اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ خائن پسند تو نہیں ہے، ہمیں یہ لوگ خیانت کرنے والے اور ناشکر لوگ پسند نہیں ہے، لیکن کیا کریں، حق والے میدان میں آتے ہی نہیں، وہ باطل کو چیلنج کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. اول تو ہے ہی نہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یا تو دلوں میں یہ جذبہ ابھرتا ہی نہیں، ابھرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی تقریر سنی، کوئی درس سنا، کوئی جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا، گھر پہنچنے تک ختم ہوا، پھر وہی دھندا، وہی کاروبار، وہی دکان، وہی دفتر، وہی اپنی فیکٹری، وہی اپنا پروفیشن، کلینک ہے، کچھ اور ہے وہی. اس لیے فرمایا کہ یہ تو در حقیقت جب وہ جماعت تیار ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی مدد اب ان کی پشت پناہ ہوگی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ان ناشکروں اور خائنوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان کے ہاتھ میں تو اس لیے رہتی ہے حکومت یا اقتدار کہ جو لوگ ہیں صالح لوگ ہیں، جو لوگ کے دیانتدار ہیں، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جو بھی امانت اللہ نے دی ہے ان کا لحاظ کرنے والے ہیں، وہ میدان میں آتے ہی نہیں، وہ جمع ہوتے ہی نہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر بس اپنی اپنی دفلی اپنا اپنا راز بنائے رکھتے ہیں. لہذا فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب یہاں پہ اذن اجازت دی گئی، یہ فعل مجہول ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو تکبیر رب کی جدوجہد ہو رہی تھی 12 برس تک، بلکہ 12.5 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ اے مسلمانوں اگر تم پر تشدد ہو، تمہیں ستایا جائے، تمہیں مارا جائے، یہاں تک کہ تمہیں زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی جائے، تمہیں انگاروں پر بھونا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، تمہارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہ انقلابی جدوجہد جو حضور کی تھی، میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں تفصیل سے میں نے اس مرحلے پر بحث کی، اور یہ فیصلہ کن مرحلہ 12 برس تک حکم یہ تھا کہ کوئی جوابی کارروائی، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آفینس ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن اس کے بعد ہجرت کے بعد اب انہیں کہا گیا اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، گو اہیڈ، اب تم جواب دو، عید کا جواب پتھر سے دو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم پر جنگ کر رہے ہیں. وہ ہے یہ آیت اذن للذین یقاتلون. یہ آیت در حقیقت حضور کی انقلابی جدوجہد میں 5ویں مرحلے کے، بلکہ 4تھے مرحلے کے 5ویں مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے. پہلا مرحلہ دعوت، دوسرا مرحلہ تنظیم، تیسرا مرحلہ تزکیہ، چوتھا جو ان تینوں کے ساتھ چلتا رہا خبر بحث، کوئی جوابی کارروائی نہیں، ٹیک آل پروسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اب آیا 5واں مرحلہ، یہ ہے اب ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج کرو، آگے بڑھو.
بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن، یہ چار مرحلے جو ہیں وہ تو اقبال نے ایک مصرے میں جمع کر دیے. بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن، مکے میں یہی ہو رہا تھا. درویشی ہے، آپ کو گالی دے گیا تب بھی آپ خاموش ہیں، بلکہ اسے دعا دے رہے ہیں اللہ ہے اللہ اس کو ہدایت دے. کسی نے کوئی اور کام کیا، کسی نے پتھر مارا، ٹھیک ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اب مرحلہ آ رہا ہے، وہ درویشی کا دور اب ختم ہو گیا. اب وہ طاقت فراہم ہو گئی. وہ لوگ جنہوں نے اپنی انا کو ذبح کر دیا اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جو حکم دیں گے کریں گے، یہ اپنی انا کو ذبح کیے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. بڑی قربانی انا کی قربانی ہوتی ہے. جو اتنے صحابہ نے جب انا قربان کر دی، جو حکم آپ دیں گے اسمر سے تم آگے. لہذا اب مرحلہ آ گیا اگلا کہ اب آگے بڑھو. بادشاہ درویشی درساز دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جب زن، جب تیار ہو جاؤ، میچور ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو اپنے آپ کو. یہ ٹکراؤ ہے جو مدینے میں آ کر شروع ہوا ہے. اس کے لیے یہ آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو آج اجازت دی گئی جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے. یقاتلون بھی اس کی ایک قرات ہے، جو قتل کر رہے قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے کچھ بنا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ، یہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس ایک جرم کے ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. یہ جرم تھا، اور کوئی جرم تھا نہیں. نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کوئی بدکاری کی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو اس معاشرے کا کریم تھے، بہترین لوگ تھے سیرت و کردار کے اعتبار سے. دشمن بھی مانتے تھے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق کی بلند ترین ہے. لیکن یہ کہ کس جرم کی پاداش میں نکالے گئے. الا یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اب یہاں جو ہے تمدن کا اور تاریخ انسانی کا ایک اہم اصول بیان ہو رہا ہے. جو یہ فلسفہ جو ہے تاریخ کا، یہ اسلام کا یا قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جو زمین میں فساد بہت مچ جاتا ہے، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جور کا، اور لوگوں کے اوپر جو ہے استبداد کا اور استحصال کا جب بہت زور بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک قوت کو اٹھاتا ہے. کوئی صالح طاقت فراہم ہوتی ہے، کوئی ایک جماعت اللہ والوں کی جو ہے تیار ہوتی ہے. پھر وہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور اللہ ان کے ذریعے سے ان کو دفع کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. کبھی موسیٰ کے ہاتھوں فرعون کو غرق کیا ہے، اور کبھی یہ قریش جو ہے ان کے 70 سردار جو ہے وہ میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا فرشتوں کے ہاتھوں بروا دیے گئے. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، وقتاً فوقتاً صفائی نہ ہوتی رہتی، تو پھر تو یہ دنیا جو ہے فساد سے بھر جاتی. دنیا میں ہر جگہ ظلم و جور ہوتا، کہیں بھی کوئی بھلائی کی شکل ہی نہ ہوتی. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا رہتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دور کر دے، نیست و نابود کر دے، نسیم منسیہ کر دے، ملیا میٹ کر دے، اگر ایسا نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو پھر یہ تمام صومعے اور یہ تمام کنیسے اور یہ تمام جو سلوتا کہلاتا ہے سینیگوگ، جو یہودیوں کی کوئی سمجھیے کہ نماز گاہ ہے، اور یہ کہ مساجد جس میں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، یہ سب کے سب منہدم کر دیے جاتے ہیں. یعنی مذہب کا تو دنیا میں کہیں نام و نشان نہ رہتا. اب یہاں ان تمام کا بھی جو اپنے اپنے وقت کے اندر جو امتیں تھیں نا، حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی ہے جو رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ ہی کی رسالت کا دور چل رہا تھا. تو اس امت کے جو تھے سینیگوگ تھے وہ ختم ہو گئے ہوتے، دنیا میں وجود نہ رہتا. اسی طریقے سے ان کے جو چرچز ہیں، سوامع، اور ان کے جو راہب خانے ہیں وہ ختم ہو گئے ہوتے، کنیسے ختم ہو گئے ہوتے، صومعے ختم ہو گئے ہوتے، اور یہ کہ آگے چل کر مسجدیں بھی ختم ہو جاتی. اس کے بعد جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے، جو ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان جو بڑی قسم پرسی کے عالم میں آ چکا ہے. بال بال ہمارا قرض میں بندھا ہوا ہے، ہماری لگام اب IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. یہ نہ چاہیں وہ نہیں. ہمارا حال جو ہے ایک طرف جو ہے طوفان اٹھ رہا ہے بی جے پی کا اور
VHS کا، وشوا ہندو پریشد اور جو ہے بڑی بڑی جو شیو سینا ہے، یہ تنظیمیں اٹھ رہی ہیں جن کے پیش نظر اب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ پورے بر عظیم ہند سے، مہابھارت سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہاں پہ یہ واپس ہندوتوا کہلا رہا ہے، وہ ہندو مت میں واپس آ جائے ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بھارت کی، یہ جو مہابھارت کی پوتر سرزمین ہے، اس میں یہ نجس لوگ ہیں، ان کو ختم کیا جائے. ادھر سے اسرائیل کا طوفان عربوں کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک طوفان کے مانند ہے، خنجر ہے جو عالم عرب کے سینے کے اندر پیوست ہوا ہے. تو ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ یہ اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے. واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ ہمارے یہاں اجتماع تھا اور ہمارے سید مظفر حسین ندوی صاحب آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے. انہوں نے پھر جمعے میں جب خطاب کیا تھا تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ کون سا ہے؟ اللہ کی نصرت ضرور ہمیں حاصل ہو، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت لازماً حاصل ہو جائے. تم اللہ کو پیٹھ دکھاؤ، تم اللہ کے باغیوں سے دوستیاں گاٹھو، تم اللہ کے دشمنوں کی پناہ طلب کرو. امریکہ کروا دے، کلنٹن کروا دے، فلاں کروا دے، یہ کروا دے، وہ کروا دے، UNO کروا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. پھر اللہ کی مدد کرے گا تمہاری؟ تم نے تو سارا نظام اپنا سوچتے پر چلا رکھا ہے. بڑی مشکل سے اب وہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آیا تو اب UBL صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے ریویو پٹیشن داخل کر کے گویا کہ 8-10-15 سال کے لیے پھر معاملہ لگے. یہ صورتحال ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر بنا. لیکن یہ کہ بہرحال میں یا آپ اکیلے تو اس نظام کو توڑ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لیکن جمع ہو جائیں، منظم ہو جائے، جماعت کی شکل میں ہو، ایک امیر سے سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہو تو پھر طاقت بنتی ہے. ماں نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تب تو وہ مرحلہ آ سکتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی. عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ لا، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ لَيَنْصُرَنَّ لَأَفْعَلَنَّ، میں لازم کروں گا. لَأَضْرِبَنَّهُ، میں لازماً اسے ماروں گا. لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ کہا تھا قابیل نے کہا تھا حابیل سے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں لازماً تمہیں قتل کر دوں گا. تو یہ گویا کہ تاکید کا سب سے زیادہ بڑا صیغہ جو ہے وہ یہی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے. کمر کثیت ہے، کمر بستہ ہو جائیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، طے کریں کمر کس میں. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. اس کے آگے تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو جس کو اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے لیے شکست کیسے ہوگی؟ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے اللہ مدد کر رہا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اور کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا 1971 میں. امریکی بحری بیڑے کی توقع ہو رہی تھی آئے گا، وہ نہیں آیا. کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر وہ تمہیں تو وہی یخذلکم، اگر وہ تم سے اپنی مدد جو ہے ہٹا لے، سلب کر لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد؟ اگر اللہ مدد کرے تم پر غالب کوئی نہیں آئے گا. ان اللہ لقوی عزیز. اب ہے آخری بات بیان ہو گئی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ آخری ہدف ہے. یہ نظام جو بدلنا ہے، نظام کون سا قائم کرنا ہے؟ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں، غلبہ عطا کریں، اقتدار عطا کریں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. وہ نظام نہیں جو ضیاء الحق صاحب نے قائم کر کے تو زکوٰۃ کو بدنام کیا، حقیقی زکوٰۃ کا نظام جس کے لیے اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے.
اور فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، اور منکر سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یقیناً تمام معاملات انجام کار تو ان کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے تکبیر جو ہے زبان سے کہنا، اور عملاً اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔